اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پیاری بہنوں، سوال آیا ہے، کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، حدیث ہی سے دیکھیں گے۔ حدیث میں ہے، اور جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو تمہارا جو جی چاہے کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، حیا جو ہے نگاہوں میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ مخلوط محفلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تحفظ عصمت میں بھی حیا ہونی چاہیے، پاکیزگی کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے۔ جنت میں شیطان نے حملہ کر کے انسان سے اس کا لباس اتروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنا شروع کر دیا، یعنی لباس جنت کے پتے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، بے لباس ہونا جنت کے پتے اتارنے کے مترادف ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بری نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا، میں اسے اس کے بدلے میں ایسا قیمتی ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی نظر کی حفاظت کرنی ہے میری پیاری بہنوں۔ اس کو اس طرح قرآن پاک میں کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، تو اس کے اللہ تعالیٰ کتنا قیمتی ایمان دے گا، اور دل میں اس کی حلاوت یہ محسوس کرے گا شخص یا عورت، اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اور ستر کے زمرے میں جو حدیث آتی ہے، ابن جریر میں وہ حدیث آئی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا ستر چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے۔ یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی کے نصف حصے پر ہاتھ رکھا۔ اب لباس کے بارے میں سورہ اعراف کی 26 آیت دیکھ لیتے ہیں، جس میں فرمایا، اے اولاد آدم علیہ السلام، ہم نے تم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ تمہارے جسم کو ڈھانکے اور زینت کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ اتنا چست ہو کہ یہ جہنم رسید ہمیں کر دے، اور نہ ہی مردوں سے مشابہت رکھنے والا ہو، جیسے کہ اب مردوں نے عورتوں کے کلر پہننے شروع کر دیے ہیں، اور عورتوں نے مردوں جیسا لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آواز اور گفتگو کے بارے میں بھی سورہ احزاب جو ہے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دبی زبان سے بات نہ کرو، جس کے دل میں بدنیتی ہے وہ تم سے پھر امیدیں وابستہ کرے گا، تو بات سیدھی کرو، اس میں زبان کی لوچ اور حلاوت استعمال کر کے گفتگو کو طول نہ دو۔ آگے جو ہے حدیث کی روح سے ہم مخلوط محفل کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ کہا کہ جہاں ایک مرد اور عورت ہو تو اس کے درمیان تیسرا جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی ازبر کروا دینی چاہیے۔ اور نوجوانوں کے لیے پیارے خالق کا پیغام کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری فطرت سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اے میری بہن، تجھ سے تیرے رب کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہاں مردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلا کریں اور اپنی زیب و زینت کو چھپایا کریں۔
میری پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے، باحیا بنائے، میرے اور آپ کے بچوں کو قرآن کا عمل بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔